ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ احباب، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں وہ سوالات جو اکثر پوچھے گئے ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سے سوال ہے جو ہر ٹیسٹ اور انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں۔ آج ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے جدیدیت سے کیا مراد ہے۔ یعنی یہ سوال پہلے انٹرویو میں اٹھایا گیا تھا کہ جدیدیت سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آزادی کے بعد پاکستان میں جو ادب تخلیق ہوا اسے جدید ادب کہا جاتا ہے، جن کا مرکز لاہور ثابت ہوا۔ شاعروں اور ادیبوں نے ہجرت کر کے تجربے کو شاعری میں بیان کیا، اور اس وقت کا جو ماحول تھا، یعنی قیام پاکستان کے بعد جو ماحول تھا کے حوالے سے تشبیہ، استعارہ اور علامت کا نیا اسلوب مرتب کیا، اسے جدیدیت کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو اہم سوال انٹرویو میں اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دبستان کی تعریف بیان کرے، یعنی دبستان سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کا آسان سا جواب یہ ہے، جب بہت سے ادیب اور شعراء ایک مخصوص علاقے اور زمانے کی طرز بود و باش اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک ہی طرز و فکر اور انداز نظر اپناتے ہیں تو ایک دبستان کہلاتا ہے۔ مثلا دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی۔ تیسرا جو اہم سوال اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جمالیات کی تعریف بیان کرے، یعنی جمالیات کسے کہتے ہیں۔ اس سوال کا آسان سا جواب یہ ہے، جمالیات کا مطلب کسی چیز کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ قاری یا نقاد کے ذہن پر اچھا اثر چھوڑنے والا ادب اپنی خوبصورتی اور عمدگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسے جمالیات کہا جاتا ہے۔ چوتھا جو سوال اٹھایا گیا تھا کہ بیاض اور تذکرہ میں فرق بیان کرے، یعنی ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو اس کا آسان جواب یہی ہے کہ بیاض میں صرف شاعروں کا پسندیدہ کلام درج کیا جاتا ہے، جبکہ تذکرے یعنی تذکرہ میں شاعروں کے منتخب کلام کے ساتھ ساتھ ان کے حالات زندگی بھی درج کی جاتی ہے، اس لیے اسے تذکرہ کہتے ہیں۔ اگر مزید کچھ کہا جائے، بیاض میں صرف شاعروں کا پسندیدہ کلام درج کیا جاتا ہے، یعنی وہ کتاب جس میں شاعر کا پسندیدہ کلام درج کیا جاتا ہے اسے بیاض کہتے ہیں۔ تذکرے میں ایسا نہیں ہوتا، ان کا منتخب کلام کے ساتھ ساتھ ان کی جو حالات زندگی ہے وہ بھی درج کی جاتی ہے۔ اگر ہم تذکرہ کے بارے میں مزید کچھ کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تذکرے یعنی تذکرہ عام طور پر حروف تہجی کے اعتبار سے یا کسی اور اصول ترتیب سے مرتب کیے جاتے ہیں، جبکہ بیاض میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ پانچواں جو اہم سوال اٹھایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ کلیات اور دیوان میں کیا فرق ہے، یعنی کلیات کے بارے میں اور دیوان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس سوال کا آسان جواب یہی ہے کہ کلیات اور دیوان میں یہی فرق ہے کہ ایک ہی شخص کی منظومات یا نثری تصانیف کا مجموعہ کلیات کہلاتا ہے، یعنی تمام مجموعہ کلام کو یکجا کر دیا جائے اور جس میں ترتیب کی کوئی قید نہ ہو
اسے کلیات کہتے ہیں۔ اور دیوان میں فرق یہی ہے، اور دیوان سے مراد یہی ہے کہ دیوان غزلیات کے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کو بالحاظ ردیف الف سے یہ تک سلسلہ اور مرتب کیا جائے، لیکن اب یہ پابندی متروک ہو چکی ہے، اسے دیوان کہتے ہیں۔